رمضان کے دوران مساجد میں افطار پر پابندی عائد۔ سعودی وزارت برائے امور اسلامی نے رمضان المبارک کے دوران مساجد میں افطار کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ Saudi Arabia, where Crown Prince Mohammed bin Salman has announced a ban on iftar in mosques ahead of the holy month of Ramadan. مساجد کے لیے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے ائمہ مساجد پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کروانے کے لیے کسی قسم کے احتیاط قبول نہیں کریں گے۔ And the Crown Prince has cited concerns over cleanliness in mosques after iftar. But it is pertinent to note here that this is the first such incident that has taken place in the Islamic kingdom. وہ مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کی گردن کاٹنے پر اتر سکتا ہے، اسے تو ڈرنا چاہیے۔ اسے پسند کون کر سکتا ہے؟ ہاں، وہی پسند کریں گے جو اسی قبیلے کے ہیں۔ کو پتہ کہ معاشرہ میں عورت کو نکلنا اور جانا اور آنا، پھر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، مردوں کو گھر میں قید کر دینا اگر عورت کے لیے مشکل ہے تو عورت پہ ہی ہر پابندی کیوں؟ Still, abaya is something, even my face is covered, but still if like I'm looking like a woman, that's a problem in this state. That's a problem in Pakistan. نمسکار دوستو، جے ہند۔ سعودی کے کراؤن پرنس MBS محمد بن سلمان نے ایک نیا فرمان جاری کیا ہے جس میں مسجد میں افطار نہیں ہوگا۔ یہ نیا فرمان پاکستانیوں کو پسند نہیں آیا ہے اور اس کے اوپر کافی ٹکا بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ MBS ہمیشہ نئے سے نئے قانون لاتے ہیں۔ سعودی عربیہ کو ایک ماڈرن کنٹری بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں پر بار کھانے شروع ہو چکے ہیں، پب شروع ہو چکے ہیں، مہیلاؤں کو ڈرائیونگ کے لائسنس دے دیے گئے ہیں اور الکوہل کے دکان بھی شروع ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ MBS کیا مسلمان نہیں ہے؟ ایسے ہی سوال وہاں کے پاکستانی کرتے ہیں۔ اور ہر دن امبانی کے پری ویڈنگ کے ویڈیو سامنے آتے ہیں اور وہ دیکھ کے پاکستانی اور بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں اتنا پیسہ ہے، بھارت کا ایک بلینئر 2500 کروڑ روپے خرچ کر اپنے بیٹے کی شادی کرواتا ہے۔ یہ تو انڈین روپیز ہے، اگر اسے پاکستانی میں کنورٹ کر دیا جائے تو پاکستان کے تو اور بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سنگرز نے یہاں پہ اپنی حاضری لگائی ہے اور سب سے بڑی بات تو سلمان، عامر اور شاہ رخ کو ایک ساتھ نچا دیا ہے امبانی نے۔ یہ دیکھ کر پاکستان تو اور بھی پریشان ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جے ہند۔ ابھی ریسنٹ بات کی کہ دو طرح کے مسلمان ہیں یہاں پاکستان میں بھی اور باہر بھی، جو کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ ہم اپنے آئیڈینٹی میں ہی خوش ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ غزوہ ہند بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں بھی، یعنی کہ پیس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کو ہی وہ پرسیو کرتے ہیں۔ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ مطلب کون سا مسلمان زیادہ بہتر ہے اور کون سا خطرناک ہے سوسائٹی کے لیے؟ دیکھیں، جو بالکل واضح ہے، وہ مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کی گردن کاٹنے پر اتر سکتا ہے، اسے تو ڈرنا چاہیے۔ اسے پسند کون کر سکتا ہے؟ ہاں، وہی پسند کریں گے جو اسی قبیلے کے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، اگر ایک معاشرہ ہے، کمپلیکس معاشرہ ہے جس میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں اور طرح طرح کے مکتب فکر ہیں، مذہب ایک ہی ہو لیکن مکتب فکر مختلف ہو، تب بھی ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوں گی۔ تو وہ مسلمان جنہوں نے اپنے اندر لچک پیدا کیا ہے، جو اوروں کو نہ صرف برداشت کرتے ہیں لیکن اپنوں میں شامل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہتر ہیں۔ وہ مسلمان، اس کے برعکس وہ مسلمان جیسا کہ داعش کے ہیں، اسلامک اسٹیٹ، ISIS والے، وہ تو اتنا آگے نکل گئے کہ وہ تو طالبان کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو سچے مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ تو جب اس طرح کے رویے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ صرف اپنے آپ کو ہی پسند کرتے ہیں اور کوئی انہیں نہیں پسند کرتا۔ سر، غزوہ ہند کے حوالے سے آپ کی کیا تھاٹ ہے؟ سوری، غزوہ ہند کے حوالے سے آپ کی کیا تھاٹ ہے؟ کس کے حوالے سے؟ غزوہ ہند۔ غزوہ ہند کے حوالے سے تو کسی بھی ملک کے اوپر، کسی بھی اور قوم کے اوپر اپنا عقیدہ، اپنا دھرم تھوپنا غلط بات ہے، اور ضرور ایسا ہوا ہے۔ محمود غزنی جب آیا، جب اس سے پہلے
محمد بن قاسم آیا وغیرہ، یہ سارے لوگ آئے تھے تلوار لے کر، انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنائیں گے. وہ تو ایک بات تھی، لیکن زیادہ تو یہ کہ لوٹ کھسوٹ کرنی تھی. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جرائم میں شامل کرنا چاہیے. اٹ از اے کرائم to invade another country, to conquer another country. لیکن دیکھیے یہ تو تاریخ میں ہوتا ہی رہا ہے نا. جو طاقتور ہے وہ اپنے سے جو نیچے ہے اس پر حملہ ہوا ہے، اور ایک نے دوسرے کو مارا ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی ایسی قوم ہے دنیا میں جس نے اوروں کو نہیں مارا، یا اپنے بیچ میں جن کی لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہندو راجا تھے وہ دوسرے ہندو راجاؤں سے بھی لڑتے تھے، ان کے مندر بھی توڑتے تھے، اور ہندوؤں نے بدھسٹ کو بھی مارا ہے، ان کے ٹیمپلز کو توڑ کے اس کے اوپر ہندو ٹیمپلز بنائے ہیں. مسلمانوں نے بھی کیا اور کافی کیا، اور اس پر بالکل کسی مسلمان کو فخر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو ہے ماضی کی بات ہے. ماضی کی باتوں میں، ماضی میں بدلہ چلتا تھا، ماضی میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہم سب انسان ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارا شعور بلند ہوا ہے، ہم ان تمام کاموں کو برا سمجھتے ہیں. اب کی دنیا میں ہم بدلے سے کام نہیں لے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر مسجد تھی، اس سے پہلے مندر تھا، ہندو مندر تھا، اس سے پہلے بدھ مندر تھا، کہ بدلے پہ بدلہ لیا جائے. نہیں، اب ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، مگر آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو we didn't choose the world we were born in. اور میں نہیں جانتا کہ میرے آباء و اجداد نے کیا زیادتیاں کی ہوں گی ضرور. مسلمان بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کب بنے، لیکن اگر میرے دادا پردادا نے کوئی غلط کام کیا ہو تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ No, I have no idea, and I'm not responsible for what my grandfather did. No one is safe. اور مجھے لگتا ہے کہ بائے والے تو زیادہ بلکہ ان دی آئیز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ایک اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، کہ ان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھائی اندر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے. تو بس اس ایشو یہ ہے کہ ایشو ڈریسنگ میں نہیں ہے، ایشو ہمارے اپنی تھنکنگ میں.